میں نے کہا یہ غلامی نہیں ہے، اگر ہے میں کروڑوں آزادیوں کو قربان کرتا ہوں محمد کی جوتے اٹھانے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رسول کی محبت کو انہوں نے جو ہمیشہ آگے رکھا، اللہ اور اس کے رسول، کیا مرد اور کیا عورتیں تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی۔ اور پھر جہاد کے سلسلہ میں فرمایا انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مال و جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، بوڑھا صحابی، 80 سال عمر ہے، لڑائی کا وقت آ گیا قبرص کی طرف رومیوں کے ساتھ، میرے بیٹو میرے ہتھیار تیار کرو، ترکش تیار کرو، تیر میری تلوار وغیرہ صحیح کرو، بوڑھا صحابی جہاد میں جائے گا۔ ابو اتنے تو جہاد کر لیے، اب بس کرو، تمہارا کیا جانا کو ضروری ہے؟ نہیں، اللہ فرماتے انفروا خفافا وثقالا، اللہ کی راہ میں نکلو ہلکے ہو یا بوجھل۔ یہ بوڑھا صحابی جہاد میں جائے گا، وہاں گئے، دیکھا ایک شخص مسلمان فدائی کاروائی کرتا ہوا کافروں کی سب میں گھس گیا، لڑتے لڑتے آگے جا رہا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، تباہی میں خودکشی کر رہا ہے، قرآن میں ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس نے تو ہلاکت میں ڈال دیا۔ بوڑھا صحابی پلٹا، قرآن کا گواہ کھڑا ہے، محمد کریم صلی کا شاگرد کھڑا ہے، قرآن کا غلط معنی نہیں کرنے دوں گا۔ یہ ایت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہم نے جہاد کیے، ایک میدان سے آ کے دوسرے میدان پہ گئے، ایک محاذ سے آ کے دوسرے پہ گئے، کئی مار کے گرم کیے۔ جب کچھ فتوحات ہو گئی، اسلام کو سہولت ہو گئی، کافروں کا کچھ زور ٹوٹا، ہمارے دلوں میں خیال آیا، ہم انصار تھے باغات والے، زمینوں والے، کہ اپنے باغات کا کوئی خیال کر لیں، وہ جو زمینیں کچھ بنجر ہو گئی ان کو سیدھا کر لیں، کچھ ملازمت کچھ کاروبار اپنا درست کر لیں۔ اللہ نے یہ ایت اتار دی، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، پہلے آبادی والے کام کر رہے تھے، اب ہلاکت والے کام شروع کر۔ جس کو تو آبادی سمجھتا ہے وہ ہلاکت بربادی ہے، اور جس کو تو خسارہ سمجھتا ہے وہ آبادی ہے۔ یہ امت مسلمہ نے غلطی کی، 200 سال 2 صدیاں سو گئے، جہاد کے تال کو پیچھے چھوڑا، یہ سارے آبادی اپنے ترقی میں اور انگریزوں سے جاگیریں لے اور وہ ترقی میں لگے رہے، وہ B-52 بنا کے اسلحہ بنا کے اوپر چڑھائے اور سارے مسلمانوں کو پریشان، ملکوں کے ملک ہڑپ کر کے جو تم آبادی سمجھ رہے وہ ہلاکت تھی، بربادی تھی۔ جب تم نے جہاد شروع کیا، کچھ خسارے آئے، کچھ کمیاں آئیں، جہاد والوں کے پاس بیٹھنے سے، میٹنگ کرنے سے، جہاد کی ترغیب دینے سے، شوق کرنے سے اور ٹریننگ دینے سے اور وہاں جانے سے کچھ کمیاں آئی ہیں، ان کو تم جو ہے نا ہلاکت بربادی نہیں، یہ آبادی ہے۔ جب تیاری ہوگی، ٹریننگ ہوگی، اور جب تم جو ہے بالکل تیار ہوگے تو تمہارے ملک، تمہارے گھر، دکانیں، مساجد، مدارس محفوظ رہیں گی۔ تیاری جہاد کی اور اس کے لیے سینہ سے پر رہنا یہ آبادی ہے، اور چھوڑنا یہ ہلاکت و بربادی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اور مومنوں تمہیں کیا ہو گیا جب کہا جاتا ہے جہاد کرو، زمین سے پیچھے جاتا، یہ جائیداد، یہ دکان، یہ زمین، یہ گھر، اس کی طرف جو ہے مائل ہو جاتے ہو، اور رضیتم بالحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی پر لٹو ہو گئے ہو آخرت کے بدلے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی ساری زندگی آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں، قلیل ہے، سب سے آخری جنتی، کم درجے کا جنتی، جس سے کم درجے کا کوئی جنتی نہیں ہوگا، اس کو جنت کی اتنی زمین الاٹ ہوگی۔ تیری یہ دنیا، سارے برے اعظم جو ہیں، سارے یہ جتنے بھی ہیں، یہ ساری دنیا لمبی چوڑی اتنی اور 10 گنا اور سب سے آخری جنتی کو یہ علاقہ اللہ الاٹ کریں گے۔ تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کے بدلے میں؟ وہاں جو تجھے حوریں ملنی ہیں، ان کا جو لباس ہے، آسائش ہے، اس میں ایک دوپٹہ، حور کا ایک دوپٹہ ساری دنیا کا سونا، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات، تاج و تخت اس ایک دوپٹے کی قیمت نہیں۔ فرمایا اگر وہ حور جھانک دے دنیا میں، زمین سے لے کر آسمان تک روشنی ہو جائے اور خوشبو سے یہ ساری فضا معطر ہو جائے، رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تم ان مرلوں پر اور سونے کے تولوں پر اور یہ دنیا کے اس جھوٹے حسن پر اور ہار سنگار پر، سج دھج پر لٹو ہو گئے، آخرت کس نے لینی ہے؟ اللہ تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم جہاد میں نہیں نکلو گے اللہ تمہیں عذاب دے گا، ویستبدل قوما غیرکم ولا تضرہ شیئا، اور قوم لائے گا جو جہاد کریں گے، تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، اپنا نقصان کر رہے ہو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروا ہو، ہجرت کا واقعہ شروع ہو گیا، الا تنصروا ہو، اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی رسول کی، تو کیا ہوا؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ
اللہ نے خود اس کی مدد کی تھی محمد کی سسم. یا اللہ آپ نے کب مدد کی تھی؟ فرمایا اذا اخرجہ الذین کفروا جب نکالا تھا اس کو کافروں نے مکہ سے ثانی اثنین دوسرا تھا دو کا. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق دوسرا تھا دو کا. اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول جب وہ کہتا تھا لصاحبی اپنے ساتھی کو صحابی کو لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ اللہ تعالیٰ نے سکینت اتاری اس نبی پر وایدہ اور اس کی تائید کی بجنود نے ایسے لشکروں کے ساتھ لم تروہا جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی کافروں کی ساری تدبیریں اللہ نے ملیہ میٹ کر دی. وکلمۃ اللہ العلیٰ اللہ کی تدبیر غالب آئی. واللہ عزیز حکیم اللہ غالب طاقت والا ہے اور طاقت حکمت کے مطابق استعمال کرتا. مکہ والے جب تنگ ہو گئے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام بڑھتا ہی جا رہا ہے کچھ کریں تو انہوں نے میٹنگ بلائی. کیا کریں؟ ایک کھڑا ہوا شیطان بھی آ گیا. شیطان بھی انسانی شکل میں آگے بیٹھ گیا. ایک کہنے لگا کہ اس کو نکال دو مکہ سے نکال دو محمد کو. وہ اٹھا شیطان وہ جو انسانی شکل میں آیا تو یہ کام نہ کرنا یہ بڑا میٹھی زبان والا ہے اس کی زبان میں بڑی تاثیر ہے قوت ہے. جہاں جائے گا لشکر کٹھے ہو جائیں گے گروپ کٹھے ہو جائیں گے سارے اس کے ارد گرد پھر آ کے حملہ کر کے اور پھر تمہارا جو حشر کر دے گا. یہ کام نہ کرنا. دوسرا اٹھا ایسے کرو اس کو اندر بند کر دو قید کر دو اندر بس قید کر دو اور وہیں بس جو ہے نا ان کی موت ہو جائے گی. وہ اٹھا پھر انہوں نے کہا یہ کام نہ کر. اس پر جان دینے والے جان چھڑکنے والے جو جس پر ایمان لائے ہیں وہ معمولی لوگ نہیں ہیں. وہ آئیں گے لڑ بھڑ کر اپنی جانیں دے کے اس کو چھڑا کے لے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کام نہ کر. تو نائب ابلیس بولا. نائب ابلیس ابو جہل وہ بولا. اس نے کہا میرا خیال یہ ہے مکہ کے سارے جتنے قبیلے ہیں نا ان میں سے ایک ایک کڑیل جوان لو بہادر اس کے ہاتھ میں تلوار تھماؤ. یہ پچھلی رات اٹھتا ہے بیت اللہ میں جاتا ہے اللہ اکبر اللہ سے باتیں کرنے. بس گھیرا ڈال دو جو ہی پچھلی رات اٹھے یک لخت حملہ کر دو. بلوا ہوگا کوئی پتہ نہیں کس نے مارا ہے ختم ہو. دیت لے گئے بنو ہاشم محمد کا خاندان سے مسلمان شور ڈالیں گے دیت دیت دے دیں گے. تو یہ ابلیس کہتا ہے اٹھ کے ہاں یہ تجویز صحیح یہ بالکل ٹھیک ہے یہ تجویز صحیح ہے. اب اس کے لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی. حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تو آیا کرتے تھے لیکن دوپہر کے ٹائم دھوپ کے ٹائم کبھی نہیں آیا کرتے تھے. ایک دن کے ٹائم دھوپ کے ٹائم چادر آپ نے اوپر ایسے کی ہوئی ہے سائڈوں پر بھی چادر لٹکائی ہوئی ہے دھوپ کی وجہ سے. تو آئے ہمارے گھر کے اندر تو میرے ابو نے آپ کو بٹھایا تو بیٹھ کے کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں گھر میں جو لوگ ہیں نا کوئی تو ان کو باہر کر دو. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رسول کا رازدان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے عرض کیا جناب گھر میں کوئی نہیں ہے ابو بکر ہے اور ابو بکر کے گھر والے آپ پورے اعتماد سے بات کریں. ابو بکر اپنے دوست سے بات کریں. اللہ کے رسول نے پھر بات کی. اس کا مطلب ہے رسول اعظم کو ابو بکر پر بھی اور اس کے پورے گھرانے پر اعتماد تھا. ابو بکر تیری کتنی شان ہے محمد نے رسول نے تجھ پہ اعتماد کیا صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھرانے پر اعتماد کیا. مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا میں نے آج رات کو مکہ چھوڑنا نکلنا میں نے اپنے گھر سے اپنے علاقے سے اور میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ساتھ آپ کو لے کر جاؤں. آپ میرے رفیق ہوں گے آپ میرے ساتھی ہوں گے. ابو بکر نے خوشی سے عرض کیا جناب میں آپ کے ساتھ ہوں گا. اللہ نے ہاں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم امانت جو محمد کی صورت میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا محافظ چوکیدار ابو بکر صدیق کو مقرر کیا کٹھن اور مشکل وقت میں کیونکہ اس کی حفاظت بہت ضروری تھی. اللہ کو یقین تھا کہ یہ ابو بکر جان دے دے گا پر محمد کا پلو نہیں کسی کو پکڑنے دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ابو بکر تو نے میرے ساتھ جانا ہے ٹھیک. کیا شان مرتبہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام جس کے دروازے پر چل کے آتا تھا وہ چل کے گئے ابو بکر کے دروازے پر اور ان کو کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس سفر میں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. کہنے والے کہتے ہیں لکھنے والے لکھتے ہیں اور پڑھنے والے سننے والے ان کی بے وقوفی پر ہنستے ہیں. رسول اللہ جا رہے تھے پیچھے سے بھاگ کے ملا تھا خود ہی ملا تھا. ہاں آگے وہاں جو انعام تقسیم ہو رہا تھا اپنے آپ کو جان اور اپنے آپ کو تکلیف میں وہاں پیش کرنا. یار اس کی اتنی قربانی ہے ٹھیک ہے
اللہ معاف فرمائے تمہارے دلوں میں بغض ہوگا، لیکن اس کی عظیم الشان قربانی جس کو دنیا نے تسلیم کیا، کوئی اخلاق اور کوئی قانون اس کو رد نہیں کرتا، ہاں وہ تمہیں ہضم نہیں ہو رہی ابو بکر کی قربانی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے اس کو اعزاز بخش۔ اللہ کہتا ہے، سنا ہے ابھی آپ نے ترجمہ، اگر تم نے مدد نہیں کی اس کی تو اللہ نے مدد کی تھی، ابو بکر کے ذریعے جو سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مدد قرار دیا۔ ٹھیک ہے جی، اب رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی، علی کو بھی تیار کیا۔